خداوند متعال نے اس غم کو اس انداز میں ایک معجزاتی طور پر اس طرح سے زندہ رکھا ہے کہ ہر سال یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی یہ واقعہ رونما ہوا ہے. شک کتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی میں اور آپ جب فرش اضاء پر چاند دیکھتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے ابھی تمام چیزوں کا آغاز ہو رہا ہے. نہ مصائب بدلتے ہیں نہ واقعات بدلتے ہیں، لیکن ہمارا دل یوں ابلتا ہے، کلیجے یوں پھٹ رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور ابھی یہ ظلم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے فقط کتابوں سے پڑھا ہوا ہے. اور اہل بیت نے اس عمل کو کر کے دکھایا اور ہمیں بتایا ہے. ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت خاص چیز ہے. جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اہل مدینہ چاند نہیں دیکھتے تھے، امام کے گھر کو دیکھا کرتے تھے کہ جیسے ہی مغرب کے بعد اگر امام کے گھر میں سیاہ پوشی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. اہل بیت کہ کئی روایات ملتی ہیں، اگر ہم جائیں اس جانب تو باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے مجالس کا، کہ بلایا کرتے تھے ذکر کرنے والوں کو کہ آئیے، اور اپنے گھر کی خواتین کو ایک حجاب میں بٹھانا اور ذکر کرنا اور گریہ کرنا اور اس کو اس طرح سے منعقد کرنا کہ جیسے بہت ہی ایک اہم کام انجام دیا جا رہا ہے. اور میں جب بھی ذکر کرتی ہوں تو میں یہ بات ضرور کرتی ہوں کہ اگر امام سجاد علیہ السلام کو کوئی شخص شادی کی دعوت دینے آتا ہے اور امام اس سے کہتے ہیں کہ میں شادی میں نہیں آؤں گا، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امام اپنے غم پر قابو نہیں رکھ سکتے، نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ، کیونکہ امام کامل ہے. امام کی شخصیت میں صبر بھی اتنا ہی کمال پر ہے. چاہے کتنا ہی عظیم مصیبت ان پر آ جائے، کتنی ہی عظیم مصیبت ہو، لیکن امام کا صبر کامل ہوتا ہے. اور امام وقت کا امام ہے، اپنی امت کا باپ ہے، تو وہ ایک باپ کی طرح کبھی بھی کسی دوسرے بچے پہ فرق یا اس کی خوشی کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن امام کسی اور چیز کو باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ غم اہل بیت ہماری زندگیوں میں کس انداز میں شامل ہونا چاہیے اور کتنا ضروری ہے. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے نا کہ یہ چیز تم پر واجب ہے کہ اس کو داخل کر لو اپنی زندگی میں، بیان ہی ایسے ہی ہے کہ غم حسین کو اہل بیت نے ہماری زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے. اسی لیے امام اس سے کہتے ہیں کہ شادی میں نہیں آؤں گا، لیکن شادی سے قبل اگر تم مجلس رکھو گے جناب علی اکبر کے نام کی تو میں ضرور آؤں گا. تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ماہ محرم کا جو ہم آغاز کرتے ہیں گریہ ازاری سے، یہ بہت اہم ہے ہماری زندگیوں کے لیے. بالکل. دوسری چیز جو میں ضرور اس چیز کو آغاز کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم کسی بھی جگہ داخل ہونا چاہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں تو ایک آمادگی کرتے ہیں. جیسے ہمارے ایک استاد نے بہت خوبصورت واقعہ سنایا، سب کا سنا ہوا ہوگا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جگہ، ہمارے استاد نے بتایا کہ ہم نے امام علی علیہ السلام کے روضے کے باہر ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے ناخن بھی صاف کر رہا تھا، اپنے جسم کو صاف کرنے کے بعد اپنے ناخن کو بھی صاف کر رہا تھا. تو پوچھا گیا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں امام کے حرم میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہوں. تو ایسا ہی ہے کہ جہاں ہم ایام عزا میں داخل ہونے کی تیاری کرتے ہیں، شکر خدا کہ ہمیں نصیب ہوا ہے ایک اور سال کہ ہم ان ایام میں داخل ہوئے ہیں، اور ہم خدا کرے کہ اس سفینۃ النجات میں شامل ہو سکیں، داخل ہو سکیں، سوار ہو سکیں. ہم بھی اپنے وقت کے امام کو کہ جب عصر عاشور امام لبیک کہیں تو حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کریں تو ہم بھی لبیک کہہ سکیں. تو اس وقت کی آمادگی کے لیے ہمیں اپنے وجود کو تیار کرنا پڑے، اور اس کے لیے عزاداری ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، ذریعہ ہے کہ جو ہمیں، اور عزاداری ایک ایسی جگہ ہے، بس ایک جملے پہ اختتام کروں گی کہ فرش عزا ایک ایسی جگہ ہے جو داخل ہونے کی بہت بہترین جگہ ہے. عرفاء کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو مجلس میں بیٹھ کر وقت مصائب اسی وقت اپنے وقت کے امام سے وعدہ کریں کہ بس امام ابھی چھوڑ دوں گا، اور ابھی چھوڑ دیا ہے. اور امام فرش عزا کی فضیلت اتنی ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی اصل میں عزاداری ہے.